جی حامد صاحب، گزشتہ نشست میں ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ انسان بے بس ہے. ایک تعبیر یہ پیش کی جاتی ہے کہ اصل میں یہ مذہب، یا جسے آپ مذہب کے دو مختلف احساسات کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر ایک مخلوق کا احساس ہے یا اچھے برے کا احساس، یہ احساس ہی اصل میں بے بسی سے پیدا ہوا ہے. انسان نے جب دیکھا کہ وہ مر رہا ہے، ڈیتھ کے ایکسپیرینس سے اسے یہ احساس ہوا کہ میں تو ختم ہو رہا ہوں، میں مورٹل ہوں. اور اس نے دیکھا کہ باہر کائنات میں درخت ہیں، وہ ان کے پتے زرد ہوتے ہیں، پھر وہ سرسبز ہو جاتے ہیں. اس نے دیکھا پتھر ہے، اور پتھر جو ہے وہ نہ مرتا ہے، نہ بھوک لگتی ہے، مجھے زخم لگتے ہیں، میں مر جاتا ہوں، وہ اسی طرح رہتا ہے. تو اس سے ایک ادرنیس پیدا ہوئی ہے. اس ادرنیس نے کیا کیا ہے؟ ہولینس پیدا کی ہے کہ انسان نے ان کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا. ایک ہیروفنی پیدا ہوئی ہے. اس تقدس سے پھر انسان کے اندر ایک غیریت آئی ہے کہ میں مخلوق ہوں اور کوئی میرے علاوہ خالق ہے. اور پھر اس احساس سے آگے خیر اور شر کا احساس وجود میں آیا. اس تعبیر کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ یہ تو آپ نے اس پورے مقدمے کو تسلیم کر لیا نا. یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے اندر کچھ احساسات موجود تھے، باہر کے مشاہدے نے ان کی تقویت کر دی. باہر کے مشاہدے نے ہو سکتا ہے وہ پیدا کیے ہوں. باہر کا مشاہدہ پیدا کیسے کر دے گا؟ یعنی میرے اندر حکم لگانے کے لیے داعیات موجود ہوں گے، باہر تو اس کی تصدیق ہو رہی ہے. یہ آپ نے اس کی بہت سی تصویریں سامنے رکھ دیں. میں نے پتوں کو دیکھا، وہ سرسبز بھی ہوتے ہیں، وہ زرد بھی ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے آپ کو دیکھا، میں نے اس کو دیکھا، میں نے اس کو دیکھا. یہ میرا مشاہدہ ہے. دیکھیے پھر ہم بالکل اسی جگہ آ گئے کہ میں اپنے تجربے اور مشاہدے سے آگے بنیادی مقدمات پیدا کرنے کے لیے کوئی ذریعہ علم نہیں رکھتا. تو یہ میرے ذریعہ علم نے یہ پیدا کر دیا. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ خارج کی اشیاء سے ملے بغیر تصورات پیدا کر دیتی ہیں. وہ ملتی ہیں اس کے ساتھ، لیکن اگر میرے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے تو آگے کا عمل جاری نہیں ہو سکتا. تو جو گفتگو اس سے پہلے ہم نے کی، اصل میں اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے اندر مذہبی چیزوں کے لیے، اب میں یہاں دیکھیے اسلام پر گفتگو نہیں کر رہا، میں قرآن پر گفتگو نہیں کر رہا. مذہبی چیزیں، وہی جس کو آپ نے ہولینس سے تعبیر کیا، کسی چیز کے مقدس ہونے سے تعبیر کیا، کسی چیز کے سپر نیچرل ہونے سے تعبیر کیا، ماں بعد طبیعتی تصورات آئے. سوال یہ ہے کہ میرے اندر سے کیا وہ بلیونگ سیلف ختم ہو گیا ہے جن کی وجہ سے یہ تصورات قابل اعتنا ہو جاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آج بھی اسی طرح موجود ہے. وہ بلیونگ سیلف ہے کہاں؟ وہ پایا جاتا ہے میرے دو بنیادی احساسات میں. ایک یہ کہ میں ایک اخلاقی وجود ہوں، اور ایک یہ کہ میں اپنے مخلوق ہونے کے مقدمے کے بارے میں کوئی دوسری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. خالق پر سننے کے لیے تیار ہوں. مخلوق ہونے کے احساس میں میرے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی موجود نہیں. اس پہ تو شاید ہمارا اختلاف نہیں ہے کہ بلیونگ سیلف ہے ہم اس سے، لیکن یہ ایک تسلسل میں پیدا ہوا ہے. آپ اس جہاں سے اس کی پیدائش ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس طرح یہ پیدا ہوا ہے یا میں لے کے آیا ہوں. بلیونگ سیلف کو اب جو جوابات مل رہے ہیں وہ وقت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ میرا خارجی مشاہدہ جو ہے وہ کچھ چیزیں پیدا کرتا ہے. آپ مذہب سے نکل رہے ہیں، آپ سائنس میں آ جائیں، آپ سوشل سائنسز میں آ جائیں، سب جگہ یہی ہو رہا ہے. یعنی میرے اندر وہ بنیادی مسئلے موجود ہیں جن مسئلوں کا آپ حل پیش کرتے ہیں. آج پیٹ میرے پاس موجود نہ ہو، آپ کی معیشت کی ساری داستانیں بے معنی ہو کے رہ جائیں. مجھے بھوک لگتی ہے نا، میرے اندر آرام کی جبلت موجود ہے، میں جنس کے داعیات رکھتا ہوں، میری ساری زندگی، میری تہذیب سب کچھ اسی سے وجود میں آ رہی ہے. میں صرف یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ میرے اندر کچھ داعیات موجود ہیں اور میرے کچھ متعین ذرائع علم ہیں. جو کچھ پیدا ہونا ہے صحیح یا غلط، وہ پیدا یہیں سے ہونا ہے. یہ جو اندر کے داعیات ہیں کہاں پر ہیں؟ یہ روح ہے، شعور ہے، باطن ہے، کوئی اس کا نام ہے، دماغ ہے، دل ہے، اس طرح کی کوئی چیز کو ہم وہ کر سکتے ہیں، آبجیکٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سوال کا ایک مذہبی جواب ہے، آپ کے سوال کا ایک سادہ انسان کی حیثیت سے علمی جواب ہے، اور وہ یہ کہ یہ تو آج تک متعین نہیں ہو سکا انسانی علوم سے کہ یہ کہاں پائے جاتے ہیں. یہ نہیں متعین ہو سکا. زیادہ سے زیادہ یہ بات معلوم ہو سکی ہے کہ ان کی فنکشننگ وہ دماغ سے ہوتی ہے. بس زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہو سکا، اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم. یعنی بجلی پیدا کہاں ہوتی ہے، وجود پذیر کہاں سے ہوتی ہے، یہ نہیں معلوم. البتہ یہ کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کہاں سے ہو رہی ہے، کہاں سے وہ مختلف چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے، وہ معلوم ہو گیا. اب سائنٹیفک ایکسپلینیشنز آ رہی ہیں کہ بھی کس طرح بلیفز پیدا ہوتے ہیں، کس طرح نیورونز جو ہیں وہ فائرنگ کرتے ہیں، اس سے خاص طرح کی سٹیٹس پیدا ہوتی ہیں.
تو یہ تو بہت مٹیریلسٹک ایکسپلینیشنز اس کی آ رہی، تو اس کے بارے میں آئیں گی، یقیناً آئیں گی. اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ بتا سکیں گے مجھے کہ یہ جو میرے اندر یہ داعیات یا یہ چیزیں موجود ہیں، ان کا ماخذ میرے اندر کہاں ہے، یہی بتا سکیں گے نا. لیکن ان کے وجود سے انکار تو نہیں ہو جائے گا نا. یہ ہے الا یہ کہ آپ میرے اندر وہ تبدیلیاں کر دیں جس سے یہ پیدا ہونے کا عمل بند ہو جائے. تو یہ پیدا ہونے کا عمل جب بند ہوگا تو معذرت کے ساتھ صرف مذہب تھوڑی اپنی موت مرے گا، اس کے ساتھ باقی علوم بھی وفات پا جائیں گے. تو سب کی قبر کے اوپر مٹی ڈال کے فارغ ہو جائیں گے. لیکن یہ ابھی ہے نا میرے اندر. جب یہ ہے تو اس کے نتیجے میں علم نے پیدا ہونا ہے، اس کے نتیجے میں سیاست کی گرم بازاری ہونی ہے، اس کے نتیجے میں معیشت کے بازار لگنے ہیں. تو اس سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا ہے، سب پیدا ہوتا رہے، سب کچھ ہوتا رہے، ان سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا. لیکن جب باہر سے آ کے علم بھی ایک باہر سے آ کے بتاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ چیزیں ایسے ایسے ہوتی ہیں، جیسے مذہبی مقدمات آتے ہیں، تو یہ سب چیزیں کچھ میرے اندر چیزیں ہیں جو سوال پیدا کرتی ہیں اور ان کے جواب پیدا ہو رہے ہیں. یہاں پہ مذہب باہر پیدا ہو رہا ہے اور وہ پھر میرے اندر آ کے تسکین پیدا کرتا ہے. نہیں، ابھی تو آپ حضرات یہ بتا رہے تھے کہ مذہب تو خود میرے اپنے تعامل سے پیدا ہو رہا ہے، اور یہ بات غلط نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے بالکل. یعنی جن کو ہم مذاہب کہتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے جو بالکل اسی طرح پیدا ہوئی ہے جس طرح کہ آپ اس کو بیان کرتے ہیں، بالکل ایسی پیدا ہوئی ہے. در حقیقت جو فرق واقع ہو رہا ہے، وہ کیا فرق واقع ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ قرآن مجید کو سامنے لاتے ہیں تو وہاں نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے. کیوں تبدیل ہوتی ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، وہ ایک پوری بحث ہے. ورنہ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان میں مثال کے طور پر مذاہب کی جو صورتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آج بھی کروڑوں لوگ ان کو مانتے ہیں. ان کی کوئی 2500-3000 4000 سال 5000 سال زیادہ لے جا سکتے ہیں. اس کی تاریخ بھی کچھ شدہ ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے وہ پیدا ہو رہے ہیں. ان میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل ٹھیک اسی جگہ سے ابتدا ہوتی ہے. یعنی سب سے پہلے انسان کا واسطہ کس چیز سے پڑتا ہے، اپنے اس بلیونگ سیلف کو لے کے. ابھی تک بحث یہ تھی کہ میرے پاس وہ چیز موجود ہے جہاں سے وہ چیز آئے گی تو قبول کر لی جائے گی. قبولیت غلط بھی ہو جاتی ہے، سوئے بھی ہو جاتی ہے، تغافل کے عالم میں بھی ہو جاتی ہے. لیکن کوئی چیز ہے نا جو قبول کر رہی ہے. وہ قبول کرنے والے داعیے کو اگر ہم نے قبول کر لیا، مان لیا کہ موجود ہے، تو اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ مثلا ویدوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ قدرت کی جو قوتیں ہیں ان کی مناجاتوں پر ہیں. ہمد ہے، یعنی آپ آگ کو پکار رہے ہیں، آپ ہواؤں کو پکار رہے ہیں، آپ ان کی حمد گا رہے ہیں، اب یہ چیزیں کر رہے ہیں. وہاں وہی بے بسی ہے. یعنی انسان کے سامنے قدرت کی بعض ایسی طاقتیں ہیں کہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ مجھ سے اگر ناخوش ہو گئیں، یہ راضی نہ رہیں تو میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا، یا ان کو میں نے راضی کر لیا تو میرے لیے معلوم نہیں کیا کیا دروازے کھل جائیں گے. تو یہ وہ کیا چیز ہے، وہی چیز ہے کہ وہ اپنے باطن میں ایک داعیہ رکھتا ہے کہ کچھ ہے جو باہر سے آ کے میرے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور اپنی بے بسی کا یہ احساس، اپنی احتیاج اس کو متعلق کر رہی ہے. اس سے مذہب پیدا ہونا شروع ہو گیا. اچھا، اب جب آپ نے قدرت کی کچھ قوتوں کو پکارنا شروع کر دیا تو لٹرجی وجود میں آ جاتی ہیں، ریچولز وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. یہ جو عمل ہو رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں جو آپ کے اندر بلیونگ سیلف ہے، چونکہ اس سے ریلیشن رکھتا ہے اس لیے قابل قبول ہو گیا ہے. یہ صحیح ہے یا غلط، اس پر بحث ہم بحثیت علم اس کا وجود ہے، بحثیت علم اس کا وجود ہے. اچھا، یہ کوئی مائتھالوجی بھی ہو سکتی ہے، کوئی مذہبی تصور بھی ہو سکتا ہے، شیڈز مختلف ہیں. آپ نے کہا تھا کہ اس کے بعد تصوف وجود میں آ جاتا ہے. تصوف کی بنیاد وحدت الوجود کا نظریہ بنیادی طور پر کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ میرے وجود کی، یعنی میں ایک مخلوق ہوں، اس کی ایک ایسی ایکسپلینیشن دیتا ہے کہ جس سے زیادہ سائنسی ایکسپلینیشن ممکن نہیں ہے. یعنی وہ بہترین ایکسپلینیشن ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ایک قانون قدرت ہے جو مجھے وجود میں لاتا چلا جاتا ہے، تو میں ایک قانون قدرت جیسی بے معنی اصطلاح پر جا کر رک جاتا ہوں. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ذات بہت ہے جو تعینات کے بغیر اصل میں اپنی جسدی حیثیت قبول کرتی چلی جا رہی ہے، یعنی وہ اپنا جسدی ظہور پیدا کرتی چلی جا رہی ہے، تو یہ اس سے زیادہ کوئی سائنسی بات نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں کہ ملا صدرہ نے جب وحدت الوجود کی تشریح کی، ایک بڑے غیر معمولی آدمی ہے ہماری تاریخ کے، خاص طور پر جو تصوف سے علم کلام پیدا ہوتا ہے اس میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات کہ خدا ہے یا نہیں، یہ تو سوال ہی نہیں ہے. کائنات ہے یا نہیں، یہ سوال ہے. یعنی اصل سوال یہ ہے، ذات بہت کے جسدی شعور کے بعد خدا تو سامنے آ گیا ہے.
اس لیے وہ تو اب تجربہ ہے، وہ مشاہدہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کائنات اپنا کوئی وجود رکھتی ہے، آپ کو استدلال اس پر کرنا ہے. اس کو وجود کے اوپر ان کی بڑی بحث ہے کہ تو یہ اصل میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ہم نے تجزیہ کر کے دیکھا کہ یہ میرا وہ بلیونگ سیلف ہے جس کی تسکین کے لیے ہو رہا ہے. اس تسکین کے بغیر میرے لیے کوئی راستہ نہیں، آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں. جب یہ راستہ نہیں ہے تو میں یہ کہہ دوں اگر کہ ٹھیک ہے میں نے آج اس دائیے کو دبا دیا. یعنی آپ نے دیکھا کہ جنس کا دائیہ کتنا غیر معمولی ہے. بعض لوگ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں مجرد زندگی بسر کریں گے، اور وہ ساری زندگی اسی میں لگے رہتے ہیں کہ جنس کا جو اندر سے دائیہ پیدا ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا گلا گھونٹ دیں، کامیاب بھی ہو جاتے ہوں گے. اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنے ان بنیادی احساسات کو بھی خاموش کرا دینے میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت وہ ان کو چھوڑے گا، چنانچہ اس کے بعد اب چرچ کی تاریخ پڑھ لیجئے، اس کے بعد رہبانیت کی تاریخ پڑھ لیجئے، جیسے ہی ان کو آزادی دی جائے گی یہ اتنے قطعی ہیں اور ایسے روبہ عمل ہوتے ہیں کہ فوری طور پر وہ دنیا پیدا کرنے سے. اس میں کلیریفیکیشن ہے، اگر پوری دنیا میں کوئی عورت نہ ہو تو کیا یہ مرد کے اندر جنس کا یہ دائیہ ویسے ہی موجود رہے گا؟ پوری قوت کے ساتھ موجود ہوگا اور لوگ ٹکرے مار رہے ہوں گے کہیں اس کا جواب تلاش کریں. جنس کا دائیہ جو ہے، یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ انسان کے یہ تو ہائپوتھیسس ہے نا، یہ بھی تو ایک ہائپوتھیسس ہے external کہ stimuli آپ ہوتا ہے، کسی جو بھی سچویشن کے جنس بغیر کا- ایک آپ بھی ایک مفروضہ قائم کر رہے ہیں کہ اگر کہیں عورت موجود نہ ہو تو، یعنی مفروضے کا جواب مفروضے ہی سے دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر حقیقت کی دنیا پہ آ جائیے، وہ یہ ہے جہاں سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کائنات کو دیکھنا سیکھیے. اور وہ کیا جگہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں بحیثیت انسان یہ ہوں، میری تحلیل یہ ہے، میرے اندر کے دائیات یہ ہیں، میرے باہر کی دنیا یہ ہے، اس سے ان چیزوں نے پیدا ہونا ہے لازماً. اب اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اصل میں ان ذرائع علم میں، ان ذرائع علم سے مذاہب پیدا ہوئے ہیں اور وہ انہی ذرائع علم سے سمجھے، مانے، چھوڑے، ترک کیے جاتے ہیں، وہ رہیں گے. اور ان کے پیدا ہونے کا وہ جو عمل آپ حضرات بیان کرتے ہیں نا اپنی کتابوں میں، اس کی میں کبھی نفی نہیں کرتا، وہ ہوتا ہے. کب سے ہونا شروع ہوا ہے، کیوں ہونا شروع ہوا ہے، اس پر آگے چاہے گفتگو کر لیں گے. اصلی جو مسئلہ پیدا کیا ہے وہ قرآن مجید نے پیدا کیا ہے. یہاں سے جو بات آپ نے کہا بحیثیت علم، یہ چیز مان لی کہ موجود ہے. اب دائیہ ایک ہے، مینیفسٹیشنز ایک سے زیادہ کیوں ہیں؟ اور ایک سے زیادہ ہونا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتنی سیلف کانٹراڈکٹری ہیں اس کہ دائیے سے بالکل ان کا کوئی شرق و غرب جیسا بود ان کے درمیان. میں وہ ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے کہ اس دائیے سے میتھولوجی بھی پیدا ہو رہی ہے، اس دائیے سے دوسرے مذاہب بھی پیدا ہوئے ہیں، اسی دائیے سے پھر آگے اسلام بھی جڑے گا. تو یہ پہلے بھی سوال کیا گیا تھا کہ میتھولوجی سے آپ کس طرح الگ کریں گے، پہلے دوسرے مذاہب کو پھر دوسرے مذاہب سے اسلام کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ میرے اندر جو دائیہ موجود ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنا کام کرے گا نا. جب وہ کام کرے گا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے نتائج یکساں ہوں، وہ مختلف ہو سکتے ہیں. علوم میں بھی مختلف ہوتے ہیں. یعنی میں تجربے اور مشاہدے کی دنیا میں داخل ہوتا ہوں تو بسا اوقات کہیں کہیں میرے اور آپ کے تجربے اور مشاہدے کے نتائج میں فرق واقع ہو جاتا ہے. وہاں ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں. نہیں سر دیکھیں، مثلا مجھے بھوک لگتی ہے تو میرے بھوک کا جو جواب ہے وہ کھانا ہے، اور اگر میں گھاس چرنا شروع کر دوں تو وہ میں اندر سے، میرا اندرونی جسم اسے اگل دے گا. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سماج جس چیز کو قبول کر لیتا ہے، وہ میتھولوجی ہو، وہ آرگنائز مذہب ہو، وہ صوفیزم ہو، وہ کوئی چند چیزیں ہوں، وہ انہیں قبول کر رہا ہے. دیکھیے اتنا آپ نے بھوک کو اگر مجرد کر دیں تو بہت سے جاندار جو ہیں وہ گھاس کھانے سے اپنی بھوک مٹا رہے ہیں. انسانوں کی صرف آپ انسانوں کے دائرے میں اگر آ گئے تو انسانوں کے دائرے میں کیا صورتحال یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی کھانا کھانا ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں بہت تنوع ہے اور سب سے بھوک مٹتی ہے. تو اس بھوک کا انکار کیسے ہوگا؟ لیکن میں اس کا جواب اگر کسی غلط چیز سے دوں تو وہ اسے اگل دیتا ہے. تو ایسے ہی کرتا یہاں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. ایسی یعنی ہونا یہ صورتحال چاہیے ہے. تھا کہ ابراہیمی مذاہب کے علاوہ جو کچھ بھی آ رہا ہے، اگر آپ ابراہیمی مذاہب کو آسمانی مذاہب مان لیں، جو کچھ بھی ہے انسانیت کو کم از کم اسے اگل دینا چاہیے تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسانیت کو اگل دینا چاہیے تھا. یہ اگلنے کا عمل ہی ہے جو ہوتا رہتا ہے. لیکن آپ انسانی معدے کی اگر مثال لیں تو الف و عادت اسے جن چیزوں کو وہ ایک وقت میں اگل رہا ہوتا ہے دوسرے وقت میں قبول کرنے پہ آمادہ کر دیتی ہے.
وہی چیزیں جن کو کھانے سے ہو سکتا ہے آپ کو کیا ہو جائے، کچھ دوسرے لوگ اطمینان سے کھانے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ فوری طور پر اگل دینا چاہیے. اگلنے کا عمل ہوتا ہے، اس کا ہم مشاہدہ کریں گے کس طریقے سے ہوتا ہے. یعنی جس وقت یہ احساس دلایا جاتا ہے، یہاں ایک عقلی عمل ہے نا، وہاں پر یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک جبلی تقاضا ہے، جسمانی تقاضا ہے جو قے کرنے پہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے. یہاں پر عقلی عمل ہے. تو قے بھی در حقیقت کسی مادی چیز کے باہر نکلنے کی صورت میں نہیں ہونی، وہ بھی عقلی عملی سے ہونی ہے. وہ عمل یہاں بھی ہوتا ہے اور ہر دائرہ علم میں ہوتا ہے. بے شمار تصورات پیدا ہوتے ہیں، ان تصورات کو ایک وقت میں لوگ قبول کر لیتے ہیں، ایک دوسرے وقت میں اگل کے پھینک دیتے ہیں. یہ عمل بھی جاری رہتا ہے. اب کسی وقت میں قبول کیوں کر لیے گئے، اس کے بھی کچھ وجوہ ہوتے ہیں. کسی وقت میں اگلنے کا عمل کیسے ہوا، اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں. ان کا بھی الگ الگ جائزہ لیا جا سکتا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو معیار بنائیں، ہم اپنی بحث کو اس دھاگے، اس رشتے کے ساتھ وابستہ کریں کہ ہمارے کچھ ذرائع علم ہیں، انہوں نے ہمارے اندر کچھ داعیات پیدا کیے ہیں، اس سے ہمارا ایک بلیونگ سیلف وجود میں آیا ہے. اس کے اندر اب یا تو کوئی نیا ذریعہ علم داخل ہوگا آ کر جو دنیا تبدیل کرے گا، اور یا پھر یہی چیزیں جو ہیں یہ پیدا کرتی چلی جائیں گی. یعنی اب گویا ایک لائن کھینچیے، کوئی چوتھا ذریعہ علم ابھی وجود میں نہیں آیا. ہمارے تجربات اور مشاہدات نے جو سوالات پیدا کیے ہیں ان کا جواب کوئی میتھولوجی دے رہی ہے، ان کا جواب انسان نے فطرت کی قوتوں کی پرستش کی صورت میں دے دیا ہے، ان کے جواب میں کوئی بت وجود میں آ گئے ہیں، ان کے جواب میں کوئی موسیقی کی تانیں وجود میں آ گئی ہیں، شاعری وجود میں آ گئی ہے، کوئی صوفیانہ چیزیں وجود آ رہی ہیں وجود پذیر، اور ان کی قبولیت کا عمل بھی ہو رہا ہے. تو اب آپ اس کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں نا، کوئی نام دینا چاہتے ہیں، وہ نام آپ جو چاہے دے لیں. یعنی آپ اس کو دیو مالا کہہ لیں، آپ اس کو کوئی فلسفہ کہہ لیں، آپ اس کو تصوف کہہ لیں، آپ کو کوئی صوفیانہ زندگی کی تعبیر کہہ لیں، جتنے بھی نام آپ دینا چاہتے ہیں آپ دے لیں. جب تک کوئی چوتھا اس کے اندر علم کا ذریعہ الگ سے داخل نہیں ہوگا، آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں جتنی بحث کریں گے ان کی بنیادیں یہی ہوں گی. یعنی کیسے ہوں گی؟ اب دیکھیے جس کو آپ کہتے ہیں اگلنے کا عمل کیسے ہوتا ہے. جو باہر سے چیز لائی گئی تھی اور قبول کروائی گئی تھی، تجربے اور مشاہدے نے اس کی نفی کر دی. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ جتنی چیزیں بھی مانی جا رہی تھیں، سائنس نے کیا کیا ہے، تجربے اور مشاہدے کی طاقت بڑھائی اور دلائل کے ساتھ بتا دیا کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. پوری کی پوری فہرست اٹھا کے دیکھ لیں. یعنی میتھالوجی کیسے اگلی گئی ہے، توہمات کیسے اگلے گئے ہیں، آپ انہی تینوں ذرائع علم میں آ کے داخل ہو جائیں گے. یعنی تجربے اور مشاہدے کو آپ نے زیادہ انگیخت دی. اب آپ نے ان چیزوں کو جا کے دیکھنا شروع کر دیا. وہی بات ہے تو وہ لطیفے کی بات کہ منہ کھول لیا گیا اور دانت گن لیے گئے. بھئی یہی ہوا تھا نا. عورت اور مرد کے دانتوں کا فرق جو ہے وہ کیسے معلوم ہوا کہ ٹھیک نہیں تھا. یعنی جو چیز متخیلے پر چھوڑ دی گئی تھی وہ مشاہدے نے آگے نفی کر دی. تو سوال یہ ہے جو انہوں نے اٹھایا تھا، اور یہ اچھا سوال ہے کہ یہ میرے اندر داعیہ مان لیا موجود ہے. اس داعیے کے نتیجے میں آپ جو چاہیں گے مجھ سے منوا لیں گے. آپ منوا لیتے ہیں بعض اوقات، آپ مجھے ٹرانس میں لے آتے ہیں، آپ مجھے سحر میں مبتلا کر لیتے ہیں، یہ سب کچھ کر لیتے ہیں. لیکن میرے پاس جانتے ہیں کہ پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وہی تجربہ مشاہدہ، وہی عقلی استنباط، وہی تاریخ کے شواہد. اب آپ اپنے سارے علم پر نگاہ ڈال کے دیکھیں جو اس وقت، میں اب مذہب سے مراد اسلام نہیں لے رہا، جو مذہب یا مذہبی تصورات یا مذہبی داستانوں کے مقابل میں کھڑا ہوا ہے، یا جس میں کی مینیفیسٹیشن جو بھی ہو، جو بھی داعیے کی مینیفیسٹیشن، وہ اگر آج کچھ رد ہو رہا ہے یا اس کی بعض چیزیں جو ہے وہ آج آپ اٹھا کے پھینک رہے ہیں یا ان کا مزے کا اڑا رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ یا تجربہ اور مشاہدہ اپنا کام کر رہا ہے، یا عقلی استدلال کے حالات بہتر ہو گئے ہیں، یا تاریخ کے کچھ شواہد مل گئے ہیں. تو ٹھیک اس مقام پر آ جائیے کہ جہاں ہمارا علم کھڑا ہے. اب اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر تو کوئی چوتھا ذریعہ علم موجود نہیں ہے تو ہمارے پاس جو کچھ بھی موجود ہوگا وہ خواہ سوشل سائنسز کے تصورات ہوں، خواہ وہ جدید سائنس نے کوئی مقدمات پیدا کر دیے ہوں، یا ہمارے پاس کوئی پرانی میتھالوجی ہے یا کوئی مذہبی مسئلہ ہے، آخر کار ہمیں اپنے انہی حدود علم میں آنا ہے اور انہی کے اندر آ کر یا بتانا ہے کہ جس تجربے سے آپ یہ استنباط کر رہے تھے، تجربے نے بتا دیا کہ وہ تجربہ ہی غلط تھا. اور یا آپ کو یہ بتانا ہے کہ تجربہ تو ٹھیک تھا، آپ نے اس پر عقلی استدلال قائم کرتے ہوئے فیلسی کا ارتکاب کیا ہے. آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس جگہ پہ انفر کرنے میں غلطی ہو گئی ہے. اور یا آپ یہ بتائیں گے کہ جی تاریخی شواہد میں
کچھ نئے شواہد سامنے آ گئے. مجھے بتا دیں اس وقت کی آپ کی جتنی بحثیں موجود ہیں ان میں ان 3 کے سوا کوئی چیز آپ استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہی ذرائع علم ہے. چوتھا ذریعہ علم ہے قرآن مجید. اب دیکھنا یہ ہے وہ کیسے چوتھا ذریعہ علم بنتا ہے. وہ اصل میں ایک بنیادی مسئلہ پیدا کر رہا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس 3 ذرائع علم تھے, میں سارے معاملات میں انہی پر انحصار کرنے پہ مجبور تھا. اس نے آ کر ایک چوتھے ذریعہ علم کو پیدا کر دیا ہے. لیکن اب دلچسپ بات بتاؤں آپ کو, اس چوتھے ذریعہ علم کو بھی اپنا چوتھا ذریعہ علم ثابت کرنے کے لیے انہی 3 ذرائع سے کام لینا ہے. یعنی کہ اتنے بنیادی ہیں. انٹرسٹنگ. وہ بھی انہی سے کام لے گا. وہ ایک چوتھا ذریعہ علم بنے گا. کیسے بنے گا اس کا ہم جائزہ لیں گے, لیکن اسی وقت بنے گا جب یہ میرے تینوں ذرائع علم مجبور ہو جائیں گے کہ اس کو اپنے اندر قبول کر لیں. ٹھیک ہے جاوید صاحب, بات بہت دلچسپ مرحلے پہ آ گئی ہے کہ قرآن چوتھا ذریعہ علم ہے, تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کنٹینیو کرتے ہیں.